اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ اس کا کیا ہوگا۔ پڑھتا وڑھتا خاک بھی نہیں تھا۔ انٹرنس کے امتحان ہوئے تو سب کو یقین تھا کہ بہت بری طرح فیل ہوگا، مگر نتیجہ نکلا تو اسکول میں اس کے سب سے زیادہ نمبر تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کالج میں داخل ہو، مگر باپ کی خواہش تھی کہ کوئی ہنر سیکھے۔ چنانچہ یہ نتیجہ نکلا کہ وہ 2 برس تک آوارہ پھرتا رہا۔ اس دوران اس نے بہت حرام زادگیاں کیں۔ ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ تنگ آ کر اس کے باپ نے بالآخر اسے کالج میں داخل کروا دیا۔ پہلے دن ہی اس نے یہ شرارت کی کہ میتھمیٹک کے پروفیسر کی سائیکل اٹھا کر درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر لٹکا دی۔ سب حیران کہ سائیکل وہاں پہنچی کیوں کر، مگر وہ لڑکے جو اسکول میں فوجی کے ساتھ پڑھ چکے تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کارستانی اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس ایک ہی شرارت سے اس کا پورے کالج سے تعارف ہو گیا۔ اسکول میں اس کی سرگرمیوں کا میدان محدود تھا، مگر کالج میں یہ بہت وسیع و عریض ہو گیا۔ پڑھائی میں، کھیلوں میں، مشاعروں میں اور مباحثوں میں ہر جگہ فوجی کا نام روشن تھا، اور تھوڑی دیر میں اتنا روشن ہوا کہ شہر میں اس کے گنڈ پڑنے کی دھاک بیٹھ گئی۔ بڑے بڑے جگادری بدمعاشوں کے کان کاٹنے لگا۔ ناٹا قد مگر بدن قصری تھا۔ اس کی بھیڑ و ٹکر بہت مشہور تھی۔ ایسے زور سے مد مقابل کے سینے میں یا پیٹ میں اپنے سر ٹکر مارتا کہ اس کے سارے وجود میں زلزلہ سا آ جاتا۔ ایف اے کے دوسرے سال میں اس نے تفریحاً پرنسپل کی نئی موٹر کے پٹرول ٹینک میں 4 آنے کی شکر ڈال دی، جس نے کاربن بن کر سارے انجن کو غارت کر دیا۔ پرنسپل کو کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ یہ خطرناک شرارت فوجی کی ہے، مگر حیرت ہے کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ فوجی کو ان کے بہت سے راز معلوم تھے۔ ویسے وہ قسمیں کھاتا کہ اس نے ان کو دھمکی وغیرہ بالکل نہیں دی تھی کہ انہوں نے سزا دی تو وہ انہیں فاش کر دے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کانگریس کا بہت زور تھا۔ انگریزوں کے خلاف کھلا جلسے ہوتے تھے۔ حکومت کا تختہ الٹنے کی کئی ناکام سازشیں ہو چکی تھیں۔ گرفتاریوں کی بھرمار تھی۔ سب جیل باغیوں سے پر تھے۔ آئے دن ریل کی پٹریاں اکھیڑی جاتی تھیں۔ خطوں کے بھبکوں میں آتش گیر مادہ ڈالا جاتا تھا۔ بم بنائے جا رہے تھے۔ پستول برآمد ہوتے تھے۔ غرض کہ ایک ہنگامہ برپا تھا، اور اس میں اسکول اور کالجوں کے طالب علم بھی شامل تھے۔ فوجی سیاسی آدمی بالکل نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مہاتما گاندھی کون ہے۔ لیکن جب اچانک ایک روز اسے پولیس نے گرفتار کیا، اور وہ بھی ایک سازش کے سلسلے میں، تو سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کئی سازشیں پکڑی جا چکی تھیں۔ سینڈراس کے قتل کے سلسلے میں بھگت سنگھ اور دت کو پھانسی بھی ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ نیا معاملہ
بھی کچھ سنگین ہی معلوم ہوتا تھا۔ الزام یہ تھا کہ مختلف کالجوں کے لڑکوں نے مل کر ایک خفیہ جماعت بنا لی تھی جس کا مقصد ملک معظم کی سلطنت کا تختہ الٹنا تھا۔ ان میں سے کچھ لڑکوں نے کالج کی لیبارٹری سے پرکرک ایسڈ چرایا تھا جو بم بنانے کے کام آتا ہے۔ فوجی کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ ان کا سرغنہ تھا اور اس کو تمام خفیہ باتوں کا علم تھا۔ اس کے ساتھ کالج کے 2 اور لڑکے بھی پکڑے گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور بیرسٹر کا لڑکا تھا اور دوسرا رئیس زادہ۔ ان کا ڈاکٹری معائنہ کرایا گیا تھا اس لیے پولیس کی مار پیٹ سے بچ گئے، مگر شامت غریب فوجی حرامدے کی آئی۔ تھانے میں اس کو الٹا لٹکا کر پیٹا گیا، برف کی سلوں پر کھڑا کیا گیا، غرض کہ ہر قسم کی جسمانی اذیت اسے پہنچائی گئی کہ راز کی باتیں اگل دے، مگر وہ بھی ایک کتے کی ہڈی تھا، ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ یہاں بھی کم بخت اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا۔ اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے پیش کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔